رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ کو مسجد بنانے کی ہمت نہیں، نماز کی تو ہمت ہے، وہ تو پڑھ لیں۔ نیند آ جائے تو خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے اور غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ماں چاہے جیسی ہو، وہ آپ کی آخرت ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گنہگار کو برا نہ سمجھو۔ غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ زندگی ہی میں انہیں کوئی خوشی دے جائیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ نصیحتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے ہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس، غصہ۔ 3 چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ والد کی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلیں تو زلزلے ہی نہ آئیں۔ اللہ کے راستے میں ملنے والی تکالیف پر ناراضگی اور شکایتوں کا اظہار اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی بندے کو اپنا گناہ یاد کر کے دکھ ہو اور اس کا دل ڈر جائے تو بس اسی وقت اس کا وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بندے کا دل دنیاوی صفات سے آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی کدورتوں یعنی میل کچیل سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور اپنا من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ ہماری مشکلوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو بھی صرف اپنے برے وقتوں میں یاد کرتے ہیں۔ جب جنازے کے ہمراہ جائیں تو مردے کے غم سے زیادہ اپنا غم کر اور خیال کر کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا اور مجھے ابھی دیکھنا ہے، وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور مجھے ابھی چکھنا ہے، وہ خاتمے کے ڈر سے نکل گیا ہے، مجھ پر وہ ڈر ابھی باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو کہ تمہیں آخرت یاد رہے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کیونکہ بے جان جسم کو چھونے سے
نصیحت حاصل ہوتی ہیں، اور نماز جنازہ ادا کیا کرو کہ شاید یہ عمل تمہیں غمزدہ کر دے، اور غمگین لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہر بھلائی لوٹ لیتے ہیں۔ انسان اس منزل کی فکر بہت کم کرتا ہے جس کے لیے یہ سارا سفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا، اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی ہیں جو دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے لیے تجربے کار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لازم ہے، کیونکہ انہیں یہ تجربہ بڑی قیمتیں ادا کرنے کے بعد حاصل ہوا، جبکہ تم اسے بڑے سستے داموں میں حاصل کر لو گے۔ برے انسان میں کوئی اچھی بات دیکھو تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور شریف سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے نفرت نہ کرو۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے عیب کو چھپاتا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے، خود اپنے لیے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک جال ہے جس میں وہ پھنستا ہے جو اس کو نہیں پہچانتا۔ بھلائی یہ نہیں کہ تمہاری دولت یا اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھ جائے اور بردباری عظیم ہو جائے۔ جس کی سوچنے کی طاقت کمزور ہوتی ہے اس کا غرور زیادہ ہوتا ہے۔ غمزدہ شخص کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ادب اور نیک اخلاق کے خلاف ہے۔ جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہو ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو تاکہ ہمیشہ ساتھ رہو، یہاں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ لفظ ہی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں، لفظ ہی ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، لفظ ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں اور خاموش کرا دیتے ہیں، لفظ ہی دل چیر بھی دیتے ہیں اور دل جیت بھی لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، لفظ ذائقے رکھتے ہیں، انہیں بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں کہ آپ کے الفاظ سننے والے کو کون سا ذائقہ چکھائیں گے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، میں نے زندگی میں کئی برس مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ خدا بھول چکا، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا، نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا، آنکھ نہیں کھلتی۔ غصے اور غلط فہمیوں ہی سے تعلق ٹوٹتے ہیں،
ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں؟